ماہ ربیع النور شریف کہ یہ مبارک ایام ہیں جن میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، اور آپ ہی باعث تخلیق کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں، اور آپ ہی کے دم قدم سے یہ ساری بہاریں قائم ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین ونزل علیہ الوحی بالرسالۃ یوم الاثنین ودخل المدینۃ یوم الاثنین وانتقل الی جوار ربہ یوم الاثنین، کہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی پیر کے دن ہوئی، اور آپ پر وحی اور رسالت کی بعثت کا جو اعلان کا حکم ہے وہ بھی پیر کے دن ہوا، اور جس دن آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے وہ بھی پیر کا دن تھا، اور جس دن آپ کا وصال ہوا وہ بھی پیر کا دن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن کا آپ بڑا خوبصورت اہتمام فرماتے، اور جب بھی پیر کا دن ہوتا اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ وَكَانَ يُحِبُّ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ، اور آپ پیر کے دن سے محبت رکھتے تھے۔ تو جب پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي هَذَا الْيَوْمِ، فرمایا اس دن میں اس دنیا میں پیدا ہوا اور اسی دن میرے اوپر وحی کی گئی، تو میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لانے کے لیے اس دن روزے کا اہتمام کرتا۔ تو اس دن کا احتفال کرنا اور اس دن کا اہتمام کرنا یہ خود ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد منانے کا یہ تقاضا نہیں کہ صرف احتفال اور جشن منایا جائے، بلکہ ہوا یحمل کثیرا من الدروس، یہ دن ہمارے لیے اپنے اندر بہت سے پیغامات رکھتا ہے، بہت سے میسیجز رکھتا ہے، ان کو سمجھ کر ان پہ عمل کرنا یہ لازم ہے۔ اور ہمارے پاک نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت مہدات، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہیں جو اللہ نے اس جہان کو بطور تحفہ وہ رحمت عطا فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب عالمین بے شمار ہیں، ان میں عالم انسان بھی ہے، عالم جنات بھی ہے، عالم حیوانات بھی ہے، عالم ملائکہ بھی ہے، عالم الاجسام بھی ہے، عالم الارواح بھی ہے۔ تو جتنے بھی عالم ہیں ان سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کے آئے۔ اسی وجہ سے کسی شاعر کا خوبصورت قول ہے، اس نے کہا منگتے تو ہیں منگتے، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ یعنی حضور کی رحمت ایسی ہے جو بلا امتیاز و بلا تفریق سارے جہان کو نواز رہی، حتیٰ کہ خود حضرت جبرائیل امین جو امین الوحی، جن کو وحی کے سلسلے میں امین بنایا گیا، اور حضرت جبرائیل امین جن کو یہ شرف بخشا گیا کہ وہ تمام انبیاء کے پاس وحی لے کے آئے، ان سے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا ہل اصابک شیء من ہذہ الرحمہ، کہ اے جبرائیل میں جو سارے جہانوں کی رحمت ہوں، کیا اس رحمت میں سے تمہیں بھی کچھ حصہ ملا ہے، تمہیں بھی اس رحمت سے کوئی فیض ملا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی نعم کنت اخشى العاقبہ، کہ یا رسول اللہ ہاں مجھے بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا، مجھے اپنے انجام کا خوف ہوتا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا، میرے ساتھ میرے رب کیا سلوک فرمائے گا۔ فَأَمِنْتُ بِثَنَاءِ اللَّهِ عَلَيَّ فِي قُرْآنِهِ، تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا اور اس قرآن میں میری تعریف بھی کر دی اور میرے لیے خیر کے جملے شامل کر دیے، اور وہ کون سے جملے ہیں؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، فرمایا کہ یہ وہ جبرائیل ہے کہ جو قوت والا ہے اور عرش کے پاس جس کا ڈیرا ہے، مکین، اور اس کو وہاں پہ تمکنت بخشی گئی ہے،
مطاع ثم امین، اور وہ مطاع ہے یعنی ان کی اطاعت کی جاتی ہے، اور وہ امین ہے، وہ خیانت نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ یہ جو آپ کی رحمت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میرے بارے میں یہ جملے کہے، اب مجھے اپنی عاقبت کا کوئی خوف نہیں رہا، تو یا رسول اللہ آپ کی رحمت سے مجھ جبرائیل کو بھی حصہ نصیب ہوا ہے۔ تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔